یہ رسول ہیں کہ ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اور ان میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس سے اللہ رب العزت نے کلام فرمایا، اور کوئی ایسا ہے جو ان تمام سے درجوں میں بڑھ گیا۔ تو پھر شاعر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ کوئی فلک اتے رہ یار گیا، کوئی فلک اتے رہ یار گیا، کوئی جا کے سدرا ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ اللہ سبحان اللہ میرے تو جہاں تک حضور کی عظمت و رفعتوں، شانوں، بلندیوں کا بیان کرنے کا معاملہ آتا ہے تو میں تو کیا کوئی بھی اس کو بیان کرنے پر قادر نہیں ہے، کسی میں ہمت ہی نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رفعتوں، حضور کی بلندیوں، حضور کی شانوں، حضور کی عظمتوں کو بیان کر سکے۔ ہاں، ہر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ میرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مدح خانوں میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ثنا خانوں میں میرا نام آ جائے، میری حاضری لگ جائے، تو اس کی ہر بندہ کوشش کرتا ہے۔ ابن تیمیہ نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و ستائش اور تعظیم و توقیر کو بیان کرنا دین کو قائم کرنے کے مترادف ہے۔ اگر یہ وظیفہ، یہ کام رہ گیا تو دین گر گیا، اور یہ دین ایسا دین جس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں، رفعتوں کو بیان نہ کیا جائے، وہ دین ہی نہیں ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ما ان مدحت محمد بمقالتی لیکن ما مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ فرماتے ہیں، لوگوں سنو، میں اپنے شعروں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح نہیں کرتا، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک اپنے لبوں پہ لیتا ہوں تو میرے شعروں کے اندر وہ رس، وہ مٹھاس اور وہ جمال پیدا ہو جاتا ہے کہ لوگوں کے دلوں پہ اثر کر جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ایک طویل روایت نقل کرتے ہیں جس کے اندر وہ اپنا قصہ اور اپنی کہانی، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وابستگی کا اظہار فرماتے ہیں، وہ یوں فرماتے ہیں کہ سنو لوگو، آج تم مجھ سے پوچھو کہ حضور کے وصف کیا ہیں، تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصف بتانے کے لیے میرے پاس اتنی سکت نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصف بیان کروں۔ یعنی دو لفظوں کے اندر انہوں نے بات ہی ختم کر دی۔ کہتے ہو اگر تم مجھ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصف کی بات کرو گے تو میں کہوں گا یار میرے اندر تو وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصف کو بیان کر سکوں۔ تو اسی وجہ سے ظہوری صاحب لکھتے ہیں کہ اسی کی ظہوری نالے ساڈا کی بیان ہے، اسی کی ظہوری نالے ساڈا کی بیان ہے، اودیاں تے صفتاں دا نات خاں قرآن ہے، صورتاں سپارے رنگ سونے نبی دے جمال دا، صورتاں سپارے رنگ سونے نبی دے جمال دا، لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال۔ کیا کہنے، اور آخری بات میں اپنی ختم کرتا چلوں، میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر کے پاس آتے ہیں، حضرت صدیق اکبر سے فرماتے ہیں، یا ابا بکر لم یعرفنی فی حقیقتی غیر ربی، اے ابو بکر سنو، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ کوئی دنیا میں ایسا پیدا ہی نہیں ہوا جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کو پہچانا ہو۔ یہاں اسی کے ضمن میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے ایک دن روحانی طور پر پرواز کی، تو اور یاد رکھیے کہ روحانی طور پر پرواز کرنے میں کسی بھی مکتبہ فکر کا کوئی اختلاف نہیں، یعنی کوئی بھی شخص روحانی طور پر پرواز کر سکتا ہے، اس بات میں تمام مکتبہ فکر کے علماء کا اتفاق ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے روحانی طور پر پرواز کی تو میں پرواز کرتا کرتا 7 لاکھ عرش عبور کر گیا، اتنا اونچا چلا گیا کہ 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں اتنا اونچا چلا گیا کہ حتیٰ کہ 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ جب 7 لاکھ عرش عبور کر گیا تو ہاتف سے آواز آتی ہے، اے ابو الحسن رفاعی کہاں آ رہے ہو، کہاں آ رہے ہو؟ تو کہا، مالک میں اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں جس عرش پہ سونے مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں، جس عرش پہ سونے مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں، اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں۔ تو ہاتف سے آواز آتی ہے، ارجی لا وصول لکا، اے ابو الحسن رفاعی واپس پلٹ جاؤ، تم جس عرش کی تلاش میں نکلے ہو کہ میرے محبوب کے قدم جہاں پہ لگے ہیں میں اس کو تلاش کر سکوں، واپس پلٹ جاؤ، تمہارا وہم و گمان بھی اس پر نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہاں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک اتنے اونچے ہیں تو سر کتنا اونچا ہوگا۔ آج لوگ ترازو لے کے بیٹھ گئے،
یار اس کو بھی ناپا جا سکتا ہے، اس کی پیمائش کر رہے ہیں جس کی پیمائش ہو ہی نہیں سکتی، اس کو ناپ رہے ہیں جس کو ناپا ہی نہیں جا سکتا، اس کو تول رہے ہیں جس کو تولا ہی نہیں جا سکتا. تو یار وہ توڑ رہے ہیں تو ہم اپنے عاشقوں کی زبان میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جے او رخ تو نقاب اٹھاوے، جے او نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے، جے او ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، متاں بے ادبی ہو جاوے، توبہ توبہ حسن سجندہ جال نہ جلی جاوے، کیا کہنے خلق عہدے نے مولی دنیا، خلق عہدے نے مولی دنیا، کوئی ورلئی جان بچاوے، آزم ایڈا سونا مائی سانو کدرے نظر نہ آوے.